لم يبدأ فيه ببسم الله فهو اخطأ او قال ابتر. جو بھی کام آپ اچھا کریں اور اس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھیں تو وہ جو کام ہوتا ہے وہ دم کٹا ہوتا ہے. دم کٹے کا مطلب بے برکت ہوتا ہے. اللہ کی مدد اس میں شامل حال نہیں ہوتی. تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے. جو تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ, گردش میں کہاں اس کو مقدر. سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ کی نیند اٹھ جائے گی. صحیح بتا رہا ہوں. پہلے آنے والوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سو جاتے ہیں. بعد آنے والوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدھی بات سن پاتے ہیں, آدھی بات نہیں سن پاتے. تیری حمد کا ممکن ادراک, بری بات نہیں لگی ایسے ہی ہوتا ہے. تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے. جو تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے, اکیلا ہے, یکتا ہے, احد ہے, خیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوار. تیری حمد کا ممکن ادراک. سارے کہہ دیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. میرے منہ میں ہو ایسی زبان, خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان. خدا نہ کرے کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں, فقط میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے, لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی واجب احترام قابل صد احترام بزرگوں, بھائیوں, نوجوان ساتھیوں اور پردہ میں سماعت کرنے والی میری ماں اور بہنوں, رجب المرجب کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور آج اگر میں بھول نہ سکوں تو 16 رجب المرجب ہے. رجب کا جو دوسرا عشرہ ہے یہ آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین شفیع المذنبین معصوم آمنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے داماد عمزاد پیغمبر شوہر بطول سیدہ فاطمہ الزہرا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ خلیفہ چہارم امام المتقین امام الاولیاء امام الصحابہ مجاہد کبیر مجاہد عظیم سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ کا یوم ولادت کے حوالے سے دوسرا عشرہ جاننا چاہتا ہے. اس زمانے میں سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات عالیہ کے اوپر بات کرنا اور زیادہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ بڑا ضروری ہے. آقا کریم سید المرسلین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی, اے علی, فی کا مثل عیسیٰ, تیری مثال جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسی. کس جیسی ہے؟ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسی. اب غزت الجہود, ایک گروہ نے ان سے بغض رکھا, ان کی شان کو گھٹایا, بلکہ بہت زیادہ گھٹایا, اپنی طرف سے کوشش کی. آسمان کا دھوکہ منہ پر آتا ہے, وہ اللہ کے پیغمبر تھے, ان کی شان میں نقص لا کر کے اپنی حیثیت کو کم کرنا. اب غزت الجہود, جہود نے گستاخی کی, بغض رکھا, حتی بہتو امہ, اس حد تک مخالفت میں آگے بڑھے کہ یہاں تک کہ ان کی والدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر زنا کی بہت تہمت لگا. ایسے ظالم لوگ یہود کی گھٹی میں انبیاء کی مخالفت, قتل کرنا, یہ یہود کی گھٹی میں. حتی بہتو امہ, ایک طرف ہو گیا یہ گروہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, اور میں اب دوسرے گروہ کے بارے میں سنوں. وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى,
دوسرا گروہ تھا ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والا. نصرانیوں نے، عیسائیوں نے، مسیحیوں نے ان سے کیا کی؟ محبت کی. حتی انزلوہ بالمنزلۃ التي لیست لہ، یہاں تک کہ ان کا مقام وہاں تک انہوں نے پہنچا دیا کہ جو مقام اللہ نے ان کے لیے مقرر نہیں کیا. توجہ مل کر رکھنی ہے آپ نے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا؟ خدا کا بیٹا. ابتدا یہاں سے ہوئی. اب جو باپ کی حیثیت ہوتی ہے وہی کس کی ہوتی ہے؟ بیٹے کی حیثیت ہوتی ہے. عام زبان میں بھی ایسے ہی ہے. باپ کا جو عہدہ ہوتا ہے لوگ بچپن سے ہی بچے کو اسی عہدے سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب اللہ کا بیٹا بنا کر کے جہاں تک وہ ٹھہرے نہیں خاتم بنانا. اب یہ ان کا عقیدہ بڑھا اس سے آگے الوہیت کی طرف، اور خدا کی ساری صفات انہوں نے کس میں بنائی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے. قرآن مجید سے پڑھ رہا ہوں، سورہ مائدہ کا آخری رکوع پڑھیے، آپ ہل کے رہ جائیں. قیامت کا دن ہے، لاکھوں کروڑوں البہا انسان ہیں. پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے آقا کریم حضور پاک علیہ السلام کی امت کا آخری فرد وہاں پر موجود ہے. اس زمین کو پھیلا دیا جائے گا تاکہ وہاں سے لے کر کے ہمیشہ کے لیے جتنے انسان آ رہے ہیں سب کے سب کھڑے ہو جائیں. شاید ایک بالش زمین ہر انسان کے حصے میں آئے گی. اب اس وقت اللہ کی ذات پورے جلال میں ہے. اب جس طرح انسانوں پہ لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کے مجمع کو ایڈریس کرتا ہے ایک خطیب، اس دن اللہ جب بات کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس بات کو سن نہ سکے؟ البہا، ہم گر نہیں سکتے کتنے انسان ہوں گے. اور اللہ اس دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کریں گے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اانت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ عیسیٰ سے. امی و الہین من دون اللہ. اتنے اربوں کا مجمع ہو، کوئی شخص سچا بھی ہو یا سچا بھی ہو، دو بندوں کے سامنے اس سے پوچھ لینا ہی بڑی بات ہوتی. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ باندھ کے ہیں، سبحانک، اے اللہ تیری ذات، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے اس بات کا کیا حق تھا کہ میں خود خدائی کا دعویٰ کرتا، میں اپنے فالوورز کو بولتا کہ مجھے خدا بنا لو. اللہ تیری ذات پاک، رب تو ہے، الہ تو ہے، میں تیرا بندہ، میں تیری مخلوق، میں تیرا نبی، میں نے اپنے آپ کو خدا بنا کر کے پیش نہیں کیا. یہ تو ظالم لوگ تھے جنہوں نے مجھے خدا بنا لیا. جب مجھے خدا بنا لیا تو جس نے مجھے جنم دیا تھا اس کا مقام تو بڑا ہوتا ہے نا، تو اس کو بھی انہوں نے خدا بنا لیا. اب آج تک ایک چھوٹے سے عیسائی بچے کو کوئی بڑا سا بڑا پادری اور اسکالر اپنا عقیدہ توحید نہیں سمجھا سکتا. اگر ان کو کہو کہ بھائی تم مشرک و تین خداؤں کو مانتے ہو، وہ کہتے نہیں، ہم تو خدا ایک ہی مانتے ہیں، تم واحد ہیں، اہل کتاب. پھر حضرت عیسیٰ تو پھر خدا نہ ہوئے، نہیں وہ بھی خدا ہے. حضرت مریم تو خدا نہ ہے، نہیں وہ بھی خدا ہے. پھر تو خدا تین ہوئے، نہیں خدا ایک ہی. ہماری سمجھ سے یہ باہر. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ ان کنت قلت فقد علمت، میرے مولا اگر میں نے کہا ہوتا نا تو ضرور جانتا ہوتا. ان کنت قلت فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی. جو تیرے اندر ہے میں نہیں جانتا، تو ہی جانتا ہے. جو میرے اندر ہے وہ تو ضرور جانتا ہے. انک انت علام الغیوب. جناب عیسیٰ اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ صفائی دے رہے ہیں. یہ جو قوم ہے نا، مسیحی قوم، ان کی غلطیوں کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کیا دے رہے ہیں؟ صفائی. فرمایا کہ اے علی تیری مثال کس کی ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی. دو گروہ ہو گئے لوگوں کو. ایک گروہ نے سخت مخالفت کی، جہاں تک کہ ان کی والدہ کے اوپر بھی بہتان لگایا، نقل کفر نواشی. دوسری طرف وہ تھے جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا اور محبت میں ان کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا جو ان کا مقام نہیں تھا. سیدنا علی مرتضیٰ شیخ اللہ خود اس کے راوی ہیں. فرمایا ثم قال یہلک فی رجلان، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے بارے میں
کہ میرے بارے میں بھی دو لوگ ہوں گے، دو گروہ اسی طرح کے ہوں گے، جہل کو دونوں ہلاک ہو جائیں۔ محب نمبر ایک جو محبت کا دعویٰ کرے گا، محبت میں کیا کرے گا؟ مفرطن، حد سے آگے بڑھ جائے گا۔ محبت کے دعوے میں کس سے بڑھے گا؟ حد سے، افراط، مفرطن، آگے بڑھ جائے گا۔ یفرطن بما لیس فی شأن، ان چیزوں کو میرے اندر، ان صفات کو ڈالے گا جو اللہ نے مجھے عطا نہیں کی۔ جو عطا کی ہے بھائی ان کو بیان کرو، وہ کم ہے، وہ کم ہے کہ حضور زبان سے فرما رہے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، وہ کم ہے، میرے دوست ہیں، میرے مددگار ہیں، میرے بھائی ہیں، بھائی جہاں تک ہے وہاں تک رکھو نا۔ فرمایا کہ میرے بارے میں بھی ایسی ہوگی، ایک گروہ محبت میں ہلاک ہوگا، اور دوسرا فرمایا ومبغض یحملہ شنآن علی ان یبغضنی، دوسرا گروہ وہ ہوگا کہ میری دشمنی میں ہاتھ سے آگے بڑھ جائے، ان کو جناب علی کا نام سن کے ہی تکلیف ہوگی۔ محبت سے کہیں کرم اللہ رضی اللہ عنہ۔ اس لیے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا جو حقیقی مقام ہے اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ یہ تمہید میں نے اس لیے مانی تاکہ ہم نہ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں۔ ہم الحمدللہ دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانے نہیں ہیں۔ کیا نہیں ہے؟ کانے نہیں ہیں کہ ایک آنکھ سے اہل بیت کو نظر آئیں، دوسری آنکھ سے صحابہ کرام نظر نہ آئیں، یا ایک آنکھ سے صحابہ کرام کو نظر آئے لیکن اہل بیت نظر نہ آئیں۔ فرمایا کہ دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اہل بیت گھر والے ہیں، صحابہ در والے ہیں۔ جو در والوں کا نوکر ہو وہ گھر والوں کا غلام کیسے نہیں ہو سکتا؟ صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں۔ گھر والوں کی عزت کرنا بھی ضروری ہے، در والوں کو سیلوٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو دونوں آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بنجمہ مقتدیتم اہتدیتم، لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی میں اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اہل بیت کی مثال کشتی کی طرح ہے۔ قدیم زمانے سے لے کر کے آج تک اگر حاضرین میں سے کسی کو بھی بحری سفر سے اتفاق پڑا ہے تو وہ یقیناً جانتا ہوگا کہ کشتیاں جو سفر کرتی ہیں تو ان کے جو راستے متعین ہوتے ہیں وہ آسمان کے ستاروں سے ہوتے ہیں، ان کی چالوں سے ہوتے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے، نہ مشرق کی طرف روٹ ہے، نہ مغرب کی طرف روٹ ہے، نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے، کیسے کشتی کنارے پہ لگے گی، کس طرف جانا ہے، آسمان سے راستے متعین ہوتے ہیں۔ اہل بیت کی مثال کشتی کی ہے، اس میں آ جاؤ گے تو ڈوبو گے، ڈوبنے سے بچ جاؤ گے، کنارے پہ لگو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن کشتی میں بیٹھ کے تمہیں راستہ ہی نہ پتہ چلا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ چلنا کس طرف ہے، تو اس کے لیے تم آؤ گے صحابہ کرام کی طرف، خلفائے راشدین کی طرف۔ ادھر حکمت کا بادشاہ بیٹھا ہے، صداقت کا بادشاہ بیٹھا ہے، ادھر عدل کا بادشاہ بیٹھا ہے، ادھر حیا کا عفت محتاب بیٹھا ہوا ہے، ادھر حیدر کرار بیٹھا ہے، ادھر امام المفسرین بیٹھا ہے، ادھر امام الفقہاء بیٹھا ہے، ادھر امام المحدثین بیٹھا ہے، ادھر اتباع بالسنہ بیٹھا ہے، کبار صحابہ ہیں۔ فرمایا کہ اعلیٰ ترین درجے کے صحابی سے لے کر کے ادنا ترین درجہ، ادنا کسی صحابی کے لیے بولا نہیں جا سکتا، مراد میری صحبت کی کمی ہے۔ کسی ایک صحابی کے مقام تک دنیا کا کوئی ولی چاہے وہ ہزاروں سال تک سجدے میں پڑا رہے، کسی ایک ادنا صحابی کے سجدے کو نہیں پہنچ سکتا۔ 1400 سال سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے صحابہ کلهم معدول۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر مقالد کی، صحابہ سارے کے سارے عادل، الصحابہ کلهم معدول۔ تو اس لیے دونوں آنکھوں کو کیا رکھنا ہے؟ کھلا رکھنا ہے۔ اہل بیت کا اپنا مقام ہے، صحابی کا اپنا مقام ہے۔ اور مزے کی بات سنیں، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں جو مقام صحابیت میں بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی ہیں، دونوں مقام ان کو حاصل ہیں۔ اہل بیت میں بھی ہیں اور کس میں ہیں؟ ایمان میں بھی اول ہیں، تقوی میں بھی اول ہیں۔ فرمایا کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے رہا کرتے تھے، خود فرمائیں کہ لوگ کہتے تھے کہ جس طرح اونٹنی کے پیچھے اس کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے،
سنی مرتضیٰ بھی اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. جناب ابو طالب کہ جو گھر کے حالات ہیں، جو کہ یہ اہل بیت ہیں، ان کا جو فقر کا ایک عالم ہے جس کے اوپر میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ اہل بیت کا جو فقر ہے یہ اختیاری تھا. فقر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، توجہ سے میری بات سن لیں. فقر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا فقر اختیاری، ایک ہوتا فقر اضطراری. فقر اختیاری ہوتا خود سے اپنے لیے فقر کی یہ حالت انہوں نے چوز کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لیے، ورنہ تو بہت پہاڑ بھی سونے کا ہوتا چل کے قدموں میں آتا. بہت پہاڑ بھی، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا جیفا و طالبها کلاب. فرمایا دنیا ایک مردار ہے، اس کے طالب کتے. دنیا داری کا تانا بہت بڑا تانا ہوتا ہے. دنیا داری کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے غفلت کو دنیا داری کہتے ہیں. اگر آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے لین دین کر رہے ہیں، اللہ یاد ہے، سچ بول رہے ہیں، جھوٹی قسم نہیں کھا رہے ہیں، آپ دینداری کر رہے ہیں، تو دنیا داری نہ کریں. اب اپنی دکان پہ اللہ کا نام لے کر کے سارا کچھ کر رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، بھائی یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ دینداری ہے. اگر آپ ممبر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مقصد لوگوں کی جیبیں خالی کرنا، تو یہ دنیا داری ہے. اب خطبہ دے رہے ہیں اور لوگوں کے مالوں کے اوپر نظر ہے اور آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو اب یہ دینداری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ دنیا داری. اللہ سے غفلت کو کہتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے لیے جو فقر خود انتخاب کیا ہے، اس کو کہتے ہیں فقر اختیاری. دوسرا تھا فقر اضطراری، جو مسلط کرتا فقر، وہ کسی کے کو اللہ تعالی امتحان میں ڈال دے. اللہ پاک سے امتحان سے عافیت مانگنی چاہیے. فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر تک لے کے چلا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تو حالات تھوڑے آسودہ ہوئے، تو اپنے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ چچا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جناب ابو طالب کا بوجھ کم کریں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا یاد تھا کہ کس طرح سے میری پرورش جناب ابو طالب نے کی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح سے چچا نے دست شفقت رکھا، اصلا نال نیکی کریے تو نسلاں تک نہیں بھولتے. مالا والے سخی نہیں ہوتے تے سخیاں مال نہیں ہوتا. ایتھے اوتھے دونوں جہانے سخی کنگال نہیں. جیسا ہم جاتے ہیں جناب ابو طالب کے پاس اور ان کا بوجھ تھوڑا کام کرتے ہیں. ایک آدھے لڑکے کو آپ لے آئیں، ایک آدھے لڑکے کو میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. چچا اور بھتیجا دونوں چلے گئے جناب ابو طالب کے پاس. دو لڑکے تھے، تو جناب عباس نے کہا کہ بھتیجے آپ کا جو دل کرتا ہے تو آپ ان میں سے ایک کو آپ لے لو، پہلا انتخاب آپ کا ہے، آپ لے لو، دوسرے کو میں لے جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے پوچھا چچا اچھا آپ مجھے پہلا انتخاب تو دے رہے ہیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ میں ان میں سے کس کو لوں گا؟ جس کو سمجھ آئے گا تو وہ سبحان اللہ کہے. آپ کا کیا خیال ہے چچا، میں ان میں سے کس کو لوں گا؟ ہمارے بعد میں فرمایا یہ تو سارا زمانہ جانتا ہے کہ آپ نے علی کو لے رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ تو سارا زمانہ جانتا ہے، اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں علی کو لیتے اور آپ کی خواہش دل میں رہتے اور آپ بعد میں کہ نہیں یار چچا نے ایک چیز لے لیا تو میں کیوں اس کا بارے میں اپنا اظہار کروں. تو جناب علی بچپن سے ہی کس کے ساتھ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت آ کے زیر آغوش آ کے. فرمایا کہ جس وقت میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا نا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی جیسے اونٹنی کے پیچھے ان کا بچہ چھوٹا چھوٹا کیا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے. جناب جہاں پہ حضور ہیں، حضور جس سے ملنے کے لیے وہاں پہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ، خود اپنی آپ دیکھ لو ایمان علی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا مقام کیا مقام ہے یار، کیا مقام ہے ان کا. ایمان اور منافقت کی کسوٹی جناب علی کی ذات کو قرار دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، فرمایا علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. لا يحبه الا مؤمن. علی سے محبت کر نہیں سکتا مگر جو مومن ہو. علی سے محبت کر نہیں سکتا جو مگر جو مومن. اور جو منافق ہوگا وہ علی سے محبت
نہیں کرے گا، وہ علی سے محبت نہیں کرے گا۔ جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا علی یار تیرا کیا مقام ہے؟ اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا کہ علی کے پاس جنت کی ٹکٹیں ہوں گی، جنت کی ٹکٹیں ہوں گی۔ جناب علی نے ہاتھ باندھ کر کیا امیر المومنین آپ پوری بات نہیں کرتے، پوری بات تو یہ حضور نے یہ فرمایا کہ علی ٹکٹیں تیرے پاس ہوں گی لیکن تو نے دینی اس کو ہے جو اپروول ابو بکر سے لے کے آئے، جس کو پاس ابو بکر کرے گا علی انہیں جنت کی ٹکٹ اس کو دے دی۔ علی نو پیر دے منگائے تے شکوے چھوڑ یاراں دے، علی نو پیر دے منگائے تے شکوے چھوڑ یاراں دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چوباں دے ساراں دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چوباں دے ساراں دے۔ جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ فقہ کے چار بڑے امام ہیں جن کو ائمۃ الفقہ کہتے ہیں، چار رب العزت نے جن سے کام لیا۔ فقہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے اندر ہوتا خوری کرنا، لوگوں کی آسانی کے لیے مسائل نکال کرنا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا ان لوگوں میں نا اپنی اپنی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، کسی کو تفسیر اور اس کی سائنسز میں کوئی اسپیشلائز ہے، اور کوئی حدیث اور اس کی سائنس میں کسی کی اسپیشلائزیشن ہے، اسی طرح سے کسی کی فقہ کے اندر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقام یہ ہے کہ ایک وقت کے اندر حدیث پاک کے سبجیکٹ میں بھی اسپیشلسٹ ہیں اور ایک ہی وقت میں فقہ کے سبجیکٹ میں بھی اسپیشلسٹ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے، خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ جس شخصیت کے فضائل و مناقب حدیث پاک کے اندر بیان ہوئے وہ سیدنا علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ۔ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ سیدنا علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے اندر وارد ہوئی، سب سے زیادہ۔ اور ان کے والدین کا کیا مقام ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے زیر آغوش رہے ہیں۔ ان کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد، جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے انتقال کی اطلاع ملی، صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ ہوتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عجیب عالم تیزی کے ساتھ ہوتے، اور پھر جا کر کے سارے کفن تدفین سب کچھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود انتظام فرمایا، اور فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جو قبر تھی اس کے اندر پہلے خود لیتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیخ کی والدہ کی قبر، اللہ اکبر، کتنی محبت ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت ہے۔ خیبر کا جو واقعہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص محبت دکھاتا ہے سیدنا علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں کمانڈر بن کر کے، اللہ کو منظور نہیں تھا، سیدنا عمر فاروق گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا یحبہ اللہ ورسولہ، کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کے پنجے میں لوگ کھڑے ہوئے تھے، اونچا اونچا دیکھ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نظر، حسن انتخاب شاید کسی بھی پڑھ سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا این علی، علی کدھر ہے؟ لوگوں نے اس کی یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اشوب چشم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسی کو تو میں بلا رہا ہوں، لے کے آؤ اس کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب نبوت ان کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ رب العزت نے شفا دی۔ فرمایا کہ علی یہ جھنڈا لو، لشکر اسلام کی قیادت میں تمہیں لے رہا ہوں، یہ لے کے جاؤ اور وہاں جا کر کے سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا۔ دیکھو اسلام کتنا عظیم دین ہے، اسلام تباہی، بربادی، دہشت گردی اور دشمنی کے اوپر یقین نہیں رکھتا، پہلے لوگوں کو امن و امان سب سے پہلے سکھاتا ہے۔ فرمایا کہ علی اگر ایک شخص نے بھی تیری دعوت کے اوپر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو تیرے لیے یہ 1000 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ رات کے وقت حملہ نہیں کرنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، مذہبی رہنماؤں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں بیماروں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، نوجوان جو امن پسند ہو ان کو بھی کچھ، صرف جو مقابلے میں ہیں ان کا دفاع کرنا ہے۔
اس سے زیادہ امن کوئی مذہب ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی امن والا دین ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ امن والا. فرمایا علی یہ لے جاؤ، یہ میرا پیغام لے کے جاؤ. علی دشمن کے گھوڑے نو دے سکرے لگام آکھو، کدے دوزخ نہیں سڑ سکتا علی دا ہر غلام آکھو. علی یہ روشنی حق دی، علی سچ دا سویرا ہے. ولایت دے جہاں اندر علی باجوں ہنیرا ہے. ولایت دے جہاں اندر علی باجوں ہنیرا ہے. جناب علی کا جو نام ہے نا، یہ ایمان اور خودداری کی علامت ہے. کتنے خوددار تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، پوری زندگی کوئی مال جمع نہیں کیا. 2 کلو ایک دن کھجوریں کما لی تو وہ جو باغ کا مالک تھا اس نے کہا علی تھوڑا اور کام کر لو، تھوڑا اور کما لو. فرمایا کہ نہیں، 2 کلو بڑی ہیں، 2 کلو بڑی ہیں. ایک میرے بچے کھائیں گے، ایک مدینہ کے غریب کے بھوکے بچے کھائیں گے. 2 کلو بڑی. ایمان اور خودداری کا درس ہے. لوگ ہوتے ہیں نا، علی کچھ کما لو، بچوں کے لیے کما لو، اور محنت کر لو، تگڑے ہو، طاقتور ہو، کماؤ، مال جمع کرو. مال جمع کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. جناب علی نے ایک جملہ کہا، وہ شیروں والا کہہ دیا. کوئی اور شخص وہ جملہ کہہ ہی نہیں سکتا. فرمایا بھائی جو مال ہوتا ہے نا، مال اگر حرام کا کماؤ گے تو عذاب آئے گا، حلال کماؤ گے تو حساب دینا پڑے گا. اور میں عذاب سے بھی بچنا چاہتا ہوں اور حساب سے بھی بچنا چاہتا ہوں. علماء نے لکھا کہ روز قیامت ایسر الحساب، سب سے آسان حساب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ. نہ تما، نہ جمع، نہ من. یہ ولایت کے 3 اصول ہیں. کتنے؟ 3. نمبر 1، بس آخری بات کرو، تھک گیا مجھے، آخری بات کرو. کون سے 3 اصول ہیں؟ نہ تما، کسی کے پاس یہ کہ تما کرنے کی ضرورت ہے نہیں. آ جائے تو جمع، کوئی دے رہے تو منع نہیں کرنا. نہ تما، نہ جمع، نہ من. وما علینا الا البلاغ.